بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 12 وما من دابہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے اپنے سورہ ہود کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ کل ہم نے 11ویں پارے کے اینڈ پہ سورہ ہود آغاز ہو رہی تھی، تو اس کو ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کا پہلے آپ کے ساتھ خلاصہ میں بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ اسی کے پیش نظر انشاءاللہ تعالی ہم لفظی ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، ماہ رمضان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان تمام گھروں کو جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں اللہ کے کلام کی محفلیں جاری ساری ہیں، آئیے سب مل کے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حق میں جو جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں ان کو مقبول فرما لے، ہم سے جو خطائیں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرما دے، اور ہم دورہ قرآن کر کیوں رہے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنا کیوں چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پیارے رب نے قرآن میں ہی فرما دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی ہے، اور اسی آیت کے پیش نظر ہم قرآن مجید کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک دفعہ پھر مفہوم حاصل کرنے کا کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اپنے پارے کے حوالے سے دعا کر لیتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، آمین یا ربنا آمین۔ سورہ ہود جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں۔ سورہ ہود کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنا پارہ نمبر 11 میں سے کچھ اہم نکات لیتے ہیں کہ آیا ہم نے اس پارے میں کیا سیکھا، ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں کیا تھیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ربط کریں گے اپنا پارہ نمبر 12 وما من دابہ کو۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا منافقین کا ذکر ہو رہا تھا کہ منافقین کا عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے ہیں، حقیقی عذر نہیں۔ تقریباً 82 افراد کے بارے میں ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ پکے منافق ہیں وہ۔ اللہ کی رضامندی کے بارے میں ہم نے جانا کہ مہاجر اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری ہے، ان کے لیے خاص جنتیں ہیں، ملے جلے اعمال، جن کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہیں، وہ صدقہ دے کر اپنی تطہیر کروائیے۔ پھر مسجد کی بنیاد کے بارے میں ہم نے جانا کہ درر یا تقوی، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی جائے تو اس کا اجر ملے گا، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سودا کیسے کیا جائے گا ہمیں بتایا پارہ نمبر 11 یعتذرون نے، جان اور مال سے اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے۔ مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں ان کے کندھوں پر رہیں۔ خاص مومن کون ہیں، ان کی پہچان بتائی گئی، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ پھر 3 صحابہ کے بارے میں ہم نے جانا، ان کی سستی دکھانے پر معاشرتی مقاطعہ کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی، 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی، نیکی کا کوئی موقع سامنے ہو تو اس کو کر جانا ہے، سستی کر کے گنوانا نہیں ہے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے، علم دین کی خدمت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر کے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ مومنوں کی تکلیف ان کو گراں گزرتی تھی، ان کی ہدایت کے حریص تھے، ان پر شفیق اور مہربان تھے۔ اللہ پر بھروسے کے لیے دعا سکھائی گئی ہمیں اس پارہ میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دنیا پر راضی رہنا اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں، پوری توجہ دنیا طلبی پر ہے اور مطمئن ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ سفارشی، اللہ کے ہاں ایسے کسی سفارشی کا وجود نہیں ہے جسے نفع نقصان کا مرکز سمجھ کر دعائیں کی جا رہی ہیں۔ پھر ہم نے ساتھ میں یہ چیز دیکھی کہ شدید مصیبت جو ہے اس کو ختم کروانے کے لیے جب خالص ہو کر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو مصیبت کے ختم ہونے پر بھی سرکشی کیوں کی جائے۔ پھر شفا کے بارے میں جانا کہ قرآن مجید تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرو۔ خوش ہو جانا چاہیے کہ قرآن مل گیا ہے، اللہ کا فضل مل گیا ہے، رحمت اور ہر نعمت سے قرآن کا ملنا بہتر ہے، اس لیے خوش ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی کتاب کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوف اور غم سے بے نیاز لوگ ہوں گے۔ جادو کے بارے میں ہم نے جانا کہ قرآن کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حق ہے اور جادو باطل ہے۔ گھروں میں مساجد پابندی کے حالات میں گھروں ہی کو مساجد بنا کر نماز پڑھو، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ پھر موت کے وقت کا اسلام قبول کرنا نہیں قبول کیا جائے گا۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا، مگر کہا گیا کیا اب تم نے اسلام قبول کیا؟ اس کے اسلام قبول کرنے کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ نشان عبرت کے طور پر فرعون کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا۔ قوم نوح کا ذکر ہم نے پڑھا کہ اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اسی طرح قوم یونس کے بارے میں ہم نے جانا، عذاب آنے سے قبل اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ایمان لے آئی تو اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ واحد قوم تھی جن کے اوپر سے عذاب آ کر ٹل گیا تھا۔ شکی لوگ وہ ہوتے ہیں، خالص ہو کر اللہ کی عبادت پر جمے رہو اور دین میں شک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ جو دین پر شک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہی نہیں کرتا، اس کا اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے نفع اور نقصان کے بارے میں جانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق آ گیا، قبول کرنے والے کے لیے اپنا فائدہ اور بھٹک جانے والے کے لیے اپنا نقصان ہے۔ تو استغفار کے فوائد ہمیں ساتھ ساتھ بتا دیے گئے کہ گناہوں کی معافی، رزق کی فراوانی اور فضل کا ملنا استغفار کے ساتھ ہے۔ آئیے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر سا کچھ پیچھے سے ریویو پارہ نمبر 11 یا تذیرون سے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اسی پارے کے اینڈ سے، سورہ ہود سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم وما من دابہ پارہ نمبر 12 اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے۔ سورہ ہود جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الی آخر یہ سورہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ وما من دابہ پارہ جو ہے اس کو ہم بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے آپ کو سورہ ہود کا جو پہلا رکوع ہے اس کے بارے میں احوال بیان کرتی ہوں، کیونکہ باقی جو ہے وہ 12ویں پارے میں آ رہا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 to 8، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا،
انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ عنقریب ان پر عذاب آئے گا اور وہی آفت انہیں گھیر لے گی جسے وہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ آگے پارہ ہمارا شروع ہوگا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل شامل ہے جس کے 10 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدائی 6 رکوع بھی اس پارے میں شامل ہیں۔ تو سورہ یوسف کی انشاءاللہ تعالی ہم خلاصہ بعد میں کریں گے، پہلے ہم سورہ ہود ہی کرتے ہیں۔ ابھی آگے رکوع نمبر 2 سے آغاز ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے 24 تک۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئے اور جس کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے۔ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا ہے۔ مزید فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا اجر ان کے لیے ہے جو نہ صرف اس کے طلبگار ہوں بلکہ اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان لانے والے اور نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے۔ پہلا گروہ اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا گروہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 25 سے 35 تک ہے۔ اس میں قوم نوح کی ہٹ درمی بیان کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کم تر اور گھٹیا لوگ ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہا، میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان لانے والے فقراء اور درویشوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے۔ قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ آگے رکوع نمبر 4 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 36 سے 49 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کا مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ آپ اہل ایمان کے لیے ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین میں سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک کافر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا اور کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ بقول اقبال باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو،
پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، یعنی ایسے اولادیں جو ہیں وہ والدین کی میراث نہیں بنا کرتی۔ رکوع نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 50 سے 60 تک، حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق بات پہنچا دی ہے، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر کار ایک رسوا کن عذاب نے حق جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے کہ جو آیت نمبر 61 سے 68 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بتایا گیا گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام کیا ہوگا۔ قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک ایسی اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ آگے ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے جو آیت نمبر 69 سے 83 تک ہوگا۔ ہم جنس پرستی کی عبرتناک سزا بتائی گئی ہے۔ اس میں وہ واقعہ بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اس بیٹے سے ایک پوتا عطا کرنے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 84 سے 95 تک ہوگا۔ حرام خوری کا برا انجام بتایا گیا۔ اس میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک، ناپ تول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آگے رکوع نمبر 9 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 96 سے 109 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بن گھڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکیں گے۔ اس کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت وہ فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا کر گرائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گھڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان 2 طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، دوسرا گروہ وہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کے دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ پھر ہم سورہ ہود کا آخری رکوع نمبر 10 جو کہ آیت نمبر 110 سے 123 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں۔
اس میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں، صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں سے ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے، ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارے سورہ ہود خلاصہ تکمیل ہوتا ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ کا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ ہود ہماری آغاز ہو رہی ہے پارہ نمبر 11 سے، یا تذرون سے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے پارہ نمبر 12 میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتابن ایک کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئی ہے، آیاتہ اس کی آیات، ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئی، من لدن طرف سے، حکیم بہت حکمت والے، خبیرن خوب باخبر کے، اللہ کے نہ، تعبدو تم عبادت کرو، اللہ مگر اللہ، اللہ تعالیٰ کی، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں، وَأَنْ اور یہ کہ استغفروا تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو تم سب توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ فائدہ دے دے گا تمہیں، متاعن فائدہ، حسناً اچھا، الی اجل ایک مدت تک، مسمن مقرر، ویؤتی اور وہ دے گا، کل ہر ذی فضل ہر صاحب فضل کو، فضلہ اس کا فضل، وَإِنْ اور اگر تولوا تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یوم کبیر بڑے دن کے، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، وہو اور وہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک، الا خبردار سنو، انہم بے شک وہ، یثنون وہ دوہرے کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینے، لیستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں، منہ اس سے، الا خبردار سنو، حین جس وقت، یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 5 پر تکمیل ہوگا، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورہ ہود کے اسی رکوع کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں پارہ نمبر 12 وما من دابہ میں۔ الحمدللہ ہمارا آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 12 وما من دابہ، آیت نمبر 6 سے ہم آغاز کریں گے سورہ ہود کا اس پارہ میں۔ وما اور نہیں، من دابۃ کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر، علی اللہ اللہ ہی پر ہے، رزقہا اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرہا اس کا ٹھکانہ، ومستودعہا اور سونپنے جانے کی جگہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کلن سب کچھ، فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے، وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وکانا اور تھا، عرشہ اس کا عرش، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، وَلَئِنْ اور البتہ اگر، قلتا آپ کہیں، انکم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد
بعد الموتی موت کے لیقولن البتہ ضرور وہ کہیں گے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا ان نہیں ھذا یہ الا مگر سحر جادو مبین کھلم کھلا وَلَئِنْ اور البتہ اگر اخرنا مؤخر کر دیں ہم عنہم ان سے العذاب عذاب کو الی امت ایک مدت تک معدودت شمار کی ہوئی لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے ما کس چیز نے یحبسہ روک رکھا ہے اسے الا خبردار سنو یوم جس دن یأتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس لیسا نہیں مصروفاً پھیرا جائے گا انہم ان سے وحاقہ اور گھیر لے گا بہم انہیں ماں جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے ولئن اور البتہ اگر اذقنا ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت ثم پھر نزعناہا چھین لے ہم اس کو منہ اس سے انہو بے شک وہ لیئوس البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے کفور بہت ناشکرا ہے ولئن اور البتہ اگر اذقناہ ہم اسے چکھائیں نعماء آسائش بعد ضراء تکلیف کے مست ہو جو پہنچی اسے لیقولن البتہ وہ ضرور کہے گا ذہبا دور ہو گئیں السیئات برائیاں تکالیف انی مجھ سے انہو بے شک وہ لفرح البتہ بہت اترانے والا فخور بہت فخر کرنے والا ہے الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے صبر کیا وعملوا اور عمل کیے انہوں نے الصالحات نیک اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش وَأَجْرٌ اور اجر کبیر بہت بڑا فلعلک تو شاید آپ تارکن چھوڑ دینے والے ہیں بعض حصہ ما اس کا جو یوحا وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف وضائق اور تنگ ہونے والا ہے بھی اس کے ساتھ صدر کا آپ کا سینہ ان کے یقولو وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ او یا جاء آیا معہو اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ انما بے شک انت آپ تو نذیر ڈرانے والے ہیں واللہ اور اللہ تعالی علی اوپر کل شیء ہر چیز کے وکیل نگران ہے ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے گھڑ لیا اسے قل آپ کہہ دیجئے فأتو پس تم لے آؤ بعشری سور 10 صورتیں مثلہی اس کے مانند مفتریات گھڑی ہوئی ودعو اور بلا لو من انہیں جن کی استطعتم استطاعت رکھتے ہو تم من دونی سوائے اللہ تعالیٰ کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے فإن لم پھر اگر نہ یستجیبوا وہ جواب دے لکم تمہیں فاعلموا تو جان لو انما کہ بے شک انزلہ یہ نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ کے علم سے وان اور یہ کہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی فہل تو کیا انتم تم مسلمون اسلام لانے والے ہو من جو کوئی کانا ہے یریدو وہ چاہتا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت نوفی ہم پورا دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کا اجر فیہا اس میں وہم اور وہ فیہا اس میں لا یبخسون نہ وہ کمی کیے جائیں گے اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں الا مگر النار آگ وحبط اور ضائع ہو گیا ما جو صنعوا انہوں نے کیا فیہا اس میں وباطل اور باطل ہے ما جو کچھ کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے افمن بھلا کیا وہ شخص جو
کانا ہو علی بینۃ ایک واضح دلیل پر من ربہ اپنے رب کی طرف سے ویتلوہ اور پیچھے آتا ہو اس کے شاہد ایک گواہ منہ اس کی طرف سے ومن قبلہ اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امام رہنما ورحمتاً اور رحمت اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بہی اس پر ومن اور جو کوئی کفر کرے گا بہی اس کا من الاحزاب گروہوں میں سے فالنار تو آگ موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے فلا بس نہ تکو آپ ہوں فی مریت کسی شک میں منہ اس سے انہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے ولیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا وہ گھڑ لے علی اللہ اللہ تعالی پر کذباً جھوٹ اولئک یہی لوگ ہیں یعرضون جو پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب پر ویقولو اور کہیں گے الاشہاد گواہ ہؤلائی یہ ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا جھٹلایا علی ربہم اپنے رب پر الا خبردار سنو لعنت ہے اللہ تعالی کی علی الظالمین ظالموں پر الذین وہ لوگ جو یصدون وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ کے راستے سے ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عوجاً ٹیڑھا پن وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کے ہم وہی کافرون انکاری ہے اولئک یہی لوگ لم یکونو نہ وہ تھے معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں وما اور نہیں کانا تھا لہم ان کے لیے من دونی سوائے اللہ تعالی کے من اولیاء کوئی مددگار یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے العذاب عذاب ما نہ کانو تھے وہ یستطیعون وہ استطاعت رکھتے السمع سننے کی وما اور نہ ہی کانو تھے وہ یبصرون وہ دیکھتے اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما جو کچھ کانو تھے وہ یفترون وہ گھڑا کرتے لا جرم نہیں کوئی شک انہم بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم وہی ہیں الاخسرون جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک واخبتوا اور انہوں نے عاجزی کی الی ربہم اپنے رب کی طرف اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی الجنتی جنت کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں مثال الفریقین دو گروہوں کی کالاعمی مانند اندھے والاصمی اور بہرے کے ہے والبصیری اور دیکھنے والے والسمیعی اور سننے والے کے ہے حل کیا یستویانی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں افلا بھلا کیا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی طرف قومی ہی اس کی قوم کے انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلم کھلا ان کہ لا تعبدو نہ تم عبادت کرو الا مگر اللہ تعالی کی انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے یوم علیم دردناک دن کے
فقولا تو کہا الملأ سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا من قومہ اس کی قوم میں سے ما نہیں نراکا ہم دیکھتے تجھے الا مگر بشرن ایک انسان مثلنا اپنے جیسا وما اور نہیں نراکا ہم دیکھتے تجھے اتبعکا کہ پیروی کی تیری الا مگر الذین ان لوگوں نے جو ہم وہ اراذلنا کمتر ہے ہم سے بادیہ بظاہر الرأی دیکھنے میں وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضیلت بلکہ نظنکم ہم سمجھتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹے قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم ارأیتم کیا دیکھا تم نے ان اگرچہ کنتو ہوں میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے رحمت من عندہ اپنے پاس سے فعمیت پھر وہ چھپا دی گئی ہو علیکم تم پر انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر اسے وانتم جبکہ تم لہا اسے کارہون ناپسند کرنے والے ہو ویا قومی اور اے میری قوم لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر مالن کسی مال کا ان نہیں اجریہ میرا اجر الا مگر علی اللہ اللہ تعالی پر ہے وما اور نہیں انا میں بطاردی دور کرنے والا الذین انہیں جو آمنو وہ ایمان لائے انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے ولیکنی اور لیکن میں اراکم میں دیکھتا ہوں تمہیں قومن ایسے لوگ تجہلون کہ تم جہالت برت رہے ہو ویا قومی اور اے میری قوم من کون ینصرنی وہ مدد کرے گا میری من اللہ اللہ سے بچانے میں ان اگر تم دور کر دیا میں نے انہیں افلا بھلا کیا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے ولا اور نہیں اقولو میں کہتا لکم تمہیں عندی میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالی کے ولا اور نہ اعلم میں جانتا ہوں الغیب غیب کو ولا اور نہ اقولو میں کہتا ہوں انی کہ میں ملکن کوئی فرشتہ ہوں ولا اور نہ اقولو میں کہتا ہوں للذین ان کے لیے جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعینکم تمہاری نگاہیں لن کہ ہرگز نہ یؤتیہم دے گا انہیں اللہ تعالی خیرن کوئی بھلائی اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما اسے جو فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے انی بے شک میں اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گا قولو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح قد تحقیق جادلتنا جھگڑا کیا تو نے ہم سے فاکثرتا پھر کثرت سے کیا تو نے جدالنا ہم سے جھگڑا فأتنا پس لے آ تو ہمارے پاس بما وہ جس کا تعدنا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قولا اس نے کہا انما بے شک یأتیکم لائے گا تم پر بھی اس کو اللہ تعالی ان اگر شاء وہ چاہے وما اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے ولا اور نہیں ینفعکم فائدہ دے گی تمہیں نصحی خیر خواہی میری ان اگر اردت میں چاہوں ان کے انصحا میں خیر خواہی کروں لکم تمہاری ان اگر کانا ہے اللہ تعالی یریدو وہ چاہتا ان کے یغویکم وہ بھٹکا دے تمہیں ہوا وہ ربکم تمہارا رب ہے وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے گھڑ لیا اسے قل آپ کہہ دیجئے ان اگر افتریتہ
گھڑا ہے میں نے اسے، فعلیہ تو مجھ ہی پر ہے، اجرامی جرم کرنا میرا، وانا اور میں بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو، واوحی اور وحی کی گئی الی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ کہ بے شک وہ لن ہرگز نہ یؤمن ایمان لائے گا، من قومک تیری قوم میں سے، الا سوائے من اس کے جو قد تحقیق آمنا ایمان لا چکا، فلا تو نہ تبتئس تو غم کر، بما بوجہ اس کے جو کانو ہے وہ یفعلون وہ کرتے، وصنعی اور تو بنا الفلکا کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا اور نہ تُخَاطِبْنِی تو مخاطب ہونا مجھ سے، فی الذین ان کے بارے میں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں، وَيَصْنَعُ اور وہ بنا رہا تھا الفلکا کشتی، وَكُلَّمَا اور جب کبھی مر گزرتے علیہ اس پر، ملأ سردار من قومہ اس کی قوم میں سے، سخروا وہ مذاق کرتے، منہ اس سے، قولا وہ کہتا، ان اگر تسخروا تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سے، فإنا تو بے شک ہم بھی، نسخر ہم مذاق کریں گے، منکم تم سے، کما جیسا کہ تسخرون تم مذاق کرتے ہو، فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من کون ہے جو، یأتیہ آئے گا اس کے پاس، عذاب یخزیہ جو رسوا کر دے گا اسے، ویحل اور اترے گا علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ گیا، امرنا حکم ہمارا، وفارا اور جوش مارا، التنور تنور نے، قلنا ہم نے کہا، احمل سوار کر لے تو، فیہا اس میں، من کلن ہر قسم سے، زوجینی جوڑے، اثنینی دو نر مادہ، واہلکا اور اپنے گھر والوں کو، الا سوائے من اس کے جو سبقہ گزر چکی، علیہ اس پر، القول بات، ومن اور ان کو جو آمنا ایمان لائے، وما اور نہیں آمنا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، الا مگر، قلیل بہت تھوڑے، وقولا اور اس نے کہا، ارکبو تم سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسمی ساتھ نام کے، اللہ تعالی کے، مجریہا چلنا ہے اس کا، ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا، ان بے شک، ربی میرا رب، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک، وہیا اور وہ، تجری چل رہی تھی، بہم اس کے ساتھ، بہم ان کے ساتھ، فی موجن موج لہر میں، کالجبالی پہاڑوں جیسی، ونادا اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور تھا وہ، فی معزل الگ جگہ میں، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب تو سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا اور نہ، تکن تم ہو، مع الکافرین کافروں کے ساتھ، قولا وہ بولا، سآوی ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل ایک پہاڑ کی طرف، یعصمنی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے، قولا اس نے کہا، لا عاصم نہیں کوئی بچانے والا، الیوم آج کے دن، من امری حکم سے، اللہ تعالی کے، الا مگر، من جس پر، رحمہ وہ رحم کرے، وحالا اور حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج ایک موج، فکانا تو وہ ہو گیا، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے، وقیلا اور کہہ دیا گیا، یا اردو اے زمین، ابلعی تو نگل جا، ماءکی اپنا پانی، ویا سماء اور اے آسمان، اقلعی تو تھم جا، وغیضا اور خشک کر دیا گیا، الماء پانی، وقضیا اور فیصلہ کر دیا گیا، الامر معاملے کا، واستوت اور جا ٹھہری کشتی، علی الجودی جودی پر،
وقیلا اور کہہ دیا گیا بعدن دوری ہے للقومی ان لوگوں کے لیے الظالمین جو ظالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 12 وما من دابہ پہلا ربع تکمیل ہوتا ہے باذن اللہ تعالی۔ الحمدللہ۔